کسی بھی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوتا ہے رشوت دے کر، وہ لگ بھگ اگر میں احتیاط سے بتاؤں تو کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے کی دھندہ کرنے کے لیے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ تو سندھ کے تعلیم کے صحت کے بجٹ سے زیادہ بڑا کام ہو گیا. یہ تو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے تعلیم کا بجٹ، صحت کا بجٹ، داخلہ کا بجٹ ملا لیں اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والا یہ کاروبار اٹھا لیں تو آپ کو یہ حیران کن نمبر سامنے آئیں گے کہ کوئی 300 سے 400 ارب روپے کے یہ گھپلے موجود ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. ایک طرف صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ایک زمین پہ کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. میں نے تو ابھی صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کی ہے، میں تو پورے شہر کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ایس بی سی اے کیا کر رہا ہے، کی ایم سی میں کون کون سے گھپلے ہو رہے ہیں، دیگر جو ریونیو کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں منگو پیر میں، سلطان آباد میں ان کی تو ڈیٹیل میں جا ہی نہیں ہوں. شہریوں کو، اس صوبے کے باسیوں کو، اس شہر کے باسیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ دھندے بند کیے جائیں، فی الفور بند کیے جائیں. ہمیں ان کے آفیسز بھی پتہ ہیں، یہ کہاں بیٹھ کے دھندے ہو رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے. اس طرح اکیلا عوام کو نہیں چھوڑا جائے گا. سندھ حکومت اس کو فی الفور بند کرے اور اگر نہیں کیا تو پھر ہم ان کے آفیسز کا بھی گھیراؤ کریں گے. بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگوریکلی یہ بات کی جا رہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ جیسے سندھ میں بہت سارے محکموں میں رشوت جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے اس پورے نظام کا. اس سوسائٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جو جس شخص کو اس کسی مخصوص یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعینات کیا جاتا ہے تو اس میں رشوت کا کوئی ریٹ ڈیفائن ہوا ہے اور وہ رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے دو اور کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر لگ جاؤ. یہ ہے آج کی موجودہ صورتحال جب میں اور آپ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پہ جو مسائل ایک عام آدمی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ ایک عام آدمی جس نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کے پلاٹ لیا ریٹائرمنٹ کے بعد تاکہ وہ اپنے بچوں کو چھت دے سکے. اس کے ساتھ ہو رہا یہ ہے کہ لگ بھگ اب جس ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جاتا ہے اور اس کا مینڈیٹ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایک الیکٹڈ باڈی کی فارمیشن ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر کرتا کیا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر بجائے اس کے معاملات ٹھیک کرے وہ فائل کی ڈپلیکیشن کرنے میں لگ جاتا ہے، جو پرانے الاٹیز ہوتے ہیں ان کی فائل کینسل کرنے میں لگ جاتا ہے اور ایک نئے ممبر کو اس کی الاٹمنٹ کر دیتا ہے. یہ ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہ جو ایک ٹپیکل جسے ہم کہتے ہیں نا دھندا، وہ کاروبار شروع ہوتا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. دس از دا پوائنٹ کہ یہاں سے اب وہ سسٹم سو کالڈ جو اس صوبے میں رائج ہے وہ شروع ہوتا ہے. کسی بھی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوتا ہے رشوت دے کر، وہ لگ بھگ اگر میں احتیاط سے بتاؤں تو کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے کی دھندہ کرنے کے لیے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے 1 سے 1.5 ارب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے. اس شہر میں کوئی 400 سے 450 فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یہ سارے ایڈمنسٹریٹر 70 سے زائد ایڈمنسٹریٹرز کو تعینات کیا گیا ہے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے. یہ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتنے مشہور انسان ہیں. یہ پہلے نیب میں بھی شاید سرو کر چکے ہیں اور کسی کے آشیرواد پہ وہ ان کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دیا گیا. ایک طرف صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ایک زمین پہ کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ایک رجسٹرار یہ سارے کام کرنے میں آن ڈیلی بیسس لگا پڑا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں آ رہا؟ اس کانٹرڈکشن کو اگر میں اس طرح کہہ لوں کہ جو سسٹم ہے اس صوبے میں سو کالڈ سسٹم جو کہتے ہیں نا ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم موجود ہے، تو یہ سسٹم کا دھندا تو بند نہیں ہوا ہے اس صوبے میں.